السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 29 کے حوالے سے ہے، جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ پہ ہوتا ہے: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ پارے کے آغاز میں بادشاہی اور قدرت خداوندی کا تذکرہ، اور پارے کے اختتام پہ دلائل سے منہ موڑنے والوں کا تذکرہ ہمارے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ دلائل سے منہ موڑو گے تو اپنے رب کو پہچان نہیں پاؤ گے اور اپنے کردار کو خوبصورت نہیں بنا پاؤ گے۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز سے اس پارے میں اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اور پھر کردار کو خوبصورت بنانے کے لیے کون کون سے کام بتائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی معرفت کے جو دلائل بیان کیے ہیں، جس انداز سے، ان میں سے پہلی دلیل کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اور سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اس بات کا تذکرہ کیا: الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرنے والا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ اس میں سے کون ہے جو اچھا عمل کر کے آتا ہے، جو بہترین عمل لے کے آتا ہے۔ اور عمل بہترین تب ہوتا ہے جب وہ عمل صالح ہو، توحید کی بنیاد پہ ہو، سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اور اسی طرح توحید کے بیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دوسری دلیل پیش کی ہے کہ یہ آسمانی دنیا کو مزین کرنے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے، اور ان چراغوں یعنی ستاروں کو ہم نے شیطانوں کو رجم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور تیسری دلیل کہ فضاؤں میں سنبھالنے والا کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 19 میں اس بات کا تذکرہ فرمایا: اولم یروا الی الطیر، کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے، فوقہم، اپنے اوپر، صافات و یقبضن، جو اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہیں اور جو اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں اللہ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اس وقت چونکہ پرندے ہی اڑ رہے تھے لوگوں کے سامنے جب قرآن مجید کا نزول ہوا، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں اور جو اتنی تیزی کے ساتھ اڑتے ہیں، تو انہیں کون قرار بخشتا ہے، کون ان کو روکے ہوئے ہے کہ یہ نیچے نہیں گر رہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی کرتی دھرتی والا نہیں ہے کہ جو ان کو فضاؤں میں بچانے والا ہو۔ تو جو فضاؤں میں بچانے والا ہے، زمین پہ بھی اپنی مخلوق کی حفاظت کرنے والا وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چوتھی دلیل اپنی توحید کی یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اس نے تمہیں بھی اور تمہیں جو کچھ دیا ہے اسے پیدا کیا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اس نے تمہارے لیے کان بنائے ہیں، وَالْأَبْصَارَ، اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی ہیں، وَالْأَفْئِدَةَ، دل بنائے ہیں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم میں سے شکر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اور پانچویں دلیل یہ دی کہ قیامت کا علم رکھنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہ یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ، کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، کس بات کا علم کہ قیامت کب آئے گی اور یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو واضح ڈرانے والا ہوں
اور لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ اور چھٹی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے حوالے سے دی کہ ان کو بچانے والا کون ہے، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، کہ اے پیغمبر آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح کہ جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر خود ہی نکل پڑے تھے اللہ کے حکم سے پہلے ہی، تو آپ اس طرح نہ کریں۔ اذ نادا وهو مکدوم، کہ جب انہوں نے غم کی کیفیت میں اپنے رب کو پکارا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو اگر وہ اپنے رب کو نہ پکارتے تو پھر پتہ نہیں کہاں پھینک دیے جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو بھی پکارتا ہے کسی بھی تکلیف میں، دیکھیں یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا ہے تو اللہ نے ان کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ آج ہمارے اوپر جتنی بھی بڑی تکلیف آ جائے، مچھلی کے پیٹ میں تو ہم نہیں ہوتے نا، تو ہم جہاں پہ بھی اپنے رب کو پکاریں گے، جس حال میں پکاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور نجات دینے والا ہے۔ اور ساتویں دلیل اللہ تعالیٰ نے عاد اور سمود اور فرعون اور ان کے جو لشکر تھے ان کو عبرت کا نشان بنانے کی دلیل دی ہے کہ یہ ان کو عبرت کا نشان کس نے بنایا ہے، تو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اور اسی طرح سورہ حاقہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو جب انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں زبردست پکڑا اور ان کی زبردست گرفت کی۔ اور اسی طرح آٹھویں دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اپنی توحید کی یہ دی ہے کہ غیب کا علم رکھنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ وہ اللہ رب العالمین جو غیب کو جاننے والا ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو غیب کے خزانے نہیں دے دیتا کہ یہ غیب کی چابیاں، یہ غیب کے خزانے ہیں اور سارے کے سارے غیب تم جان لو۔ ہاں اللہ تعالیٰ جتنی کو بات اپنے پیغمبروں کو بتاتے ہیں، پیغمبروں کو اتنی ہی بات کا پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر نویں دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ انسان کو پانی کی ایک بوند سے، حقیر سے، قطرے سے پیدا کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، کہ کیا یہ پانی کا حقیر قطرہ نہیں تھا انسان، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین علقہ یعنی خون کا لوتھڑا پیدا کیا اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ آج یہ انسان جو تکبر کرتا ہے، جو اتراتا پھرتا ہے، جو اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، یہ انسان اگر اپنی پیدائش پہ اور اس کے مراحل پہ غور کر لے تو شاید اس کا تکبر اور اس کا غرور جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور 10ویں دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ انسان کو نیکی اور بدی کا اختیار دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، وہ چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرہ بنے، چاہے تو اللہ پر ایمان لے آئے، چاہے تو کفر کرے، لیکن اللہ تعالیٰ پسند یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم اس بات کا دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی یہ کام نہیں کرواتے۔ جو اس کی طرف آئے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی رہنمائی کریں گے، اور جو برائی کے راستے کا انتخاب کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری دنیا اگر متقی ترین انسان کی طرح ہو جائے تو اللہ کے خزانے میں اضافہ نہیں کرتی، اور اگر ساری دنیا بدترین انسان کی طرح ہو جائے تو اللہ کی بادشاہی میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں ہوتی۔ لیکن ہم اپنے کردار کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اختیار دے دیا ہے، تم جس راستے کا بھی انتخاب کرو، اپنے کردار کو اچھا کرو یا خراب کرو، تمہاری مرضی ہے۔ لیکن تعلیم یہ دی، ترغیب یہ دی، نبیوں کو بھیج کر تربیت یہ کی ہے کہ تم اچھے راستے کا انتخاب کرو، با کردار بنو، اپنے کردار کو خوبصورت بناؤ۔ لیکن اس خوبصورتی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ اعمال بھی بتائے ہیں، ان میں سے پہلا کام
دل میں اللہ کا خوف ہونا، دل میں اللہ رب العالمین کے خوف اور تقوی کو جگہ دینا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، غائبانہ طور پر، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو انسان کے کردار کو خوبصورت بناتی ہے وہ ایمان اور اللہ پر توکل کرنا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اسی پر ہم توکل کرتے ہیں، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تم جان لوگے کہ کون واضح گمراہی میں ہے۔ اور اسی طرح کردار کو خوبصورت بنانے والی تیسری چیز مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مخلوق کے ساتھ معیاری برتاؤ رکھنا۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہاں پیغمبر کو بطور مثال پیش کیا گیا کہ پیغمبر آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اور آپ کا اخلاق کیا تھا؟ کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، آپ کا اخلاق قرآن مجید کا عملی نمونہ تھا۔ اور چوتھی چیز جو انسان کے کردار کو خوبصورت بناتی ہے وہ آخرت کی ہولناکیوں کا ادراک اور ان کی پہچان ہے۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 8 سے لے کر 18 تک اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا ہے کہ کس طرح سے آخرت میں کیا کچھ ہونے والا ہے، پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا، انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا، زمین کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ سب کچھ کیا بن جائے گا، اس کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ اور پانچویں چیز جو انسان کے کردار کو خوبصورت بناتی ہے وہ اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنا، کہ ہر وقت انسان کو اپنے ایمان کی، اپنی عفت و آبرو کی سلامتی کی فکر ہو۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اللہ کے مومن بندے، با کردار بندے جو حسن اخلاق کے مالک ہیں، حسن کردار کے مالک ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح چھٹی چیز جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنا۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، تو یہ عزت کے ساتھ جنتوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور ساتویں چیز دن اور رات اللہ تعالیٰ کی توحید کے علم کو بلند کرنا اور اپنے رب کی توحید کی طرف بلانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں نوح علیہ السلام کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 5 میں فرمایا قالا، کہ نوح نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات کو بلایا ہے، دن کے وقت بھی بلاتا رہا اور رات کے وقت بھی بلاتا رہا۔ اور اسی طرح سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے لیے دن بھر بہت سارے کام ہیں، اور ان کاموں میں سے اللہ کی توحید کا کام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اور آٹھویں چیز کثرت سے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ بھی انسان کے کردار کو خوبصورت بناتا ہے۔ غلطی اس انسان سے ہو جاتی ہے لیکن اس کا کام ہے کہ یہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے رب کے سامنے آنسو بہائے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں بھی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور اولاد سے بھی نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بھی اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا۔ تو اس اپنے رب سے استغفار کرتے رہو۔ اور نویں چیز جو انسان کے کردار کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے وہ کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہنا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے رب سے مانگا رب اغفر لی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ولوالدی، میرے والدین کو معاف کر دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو جو ہے وہ ہلاکت میں اور بڑھا دے۔
تو اسی طرح 10ویں چیز جو ہے کردار کی خوبصورتی کے لیے وہ شرک سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جو انسان کے سارے کیے کرتے کو ختم کر کے اور مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایسا وائرس ہے کہ جو اگر عمل میں آ جائے، کردار میں آ جائے تو اسے سب سے گھٹیا اور بدترین بنا دیتا ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نقصان کا اور ہدایت کا اختیار نہیں رکھتا، تمہیں اگر نقصان پہنچتا ہے تو اس سے بچا بھی نہیں سکتا اور تمہیں نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا، ولا رشدا، اور میں تمہاری رہنمائی کا اختیار بھی نہیں رکھتا، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اور 11ویں چیز نماز تہجد کا اہتمام کرنا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، کہ بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بالکل درست کر دینے والا ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے معاملات بہتر ہو جائیں، اس کی الجھنیں ختم ہو جائیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو وہ رات کی نماز کا اہتمام، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ساری ٹینشنیں اور پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں اور اس کے دل سے جو مختلف تکلیفیں ہیں وہ نکال دیتے ہیں۔ اور 12ویں چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نبھا نہیں پاؤ گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو اب جو تمہارے لیے میسر ہو، جتنا ممکن ہو قرآن مجید پڑھتے رہو اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ اور 13ویں چیز جو انسان کے کردار کو خوبصورت بناتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے کہ میں چیز کیا تھا، میں پانی کا ایک حقیر سا قطرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین انسان بنایا ہے۔ تو انسان جب اپنی تخلیق پہ غور کرتا ہے تو پھر بھی اپنے کردار کو بہتر بنا پاتا ہے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے بنایا ہے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھی یاد رکھنا اور اپنی تخلیق کے مراحل کو بھی یاد رکھنا۔ اور اسی طرح صبح و شام کے اذکار، یہ بھی انسان کے کردار کو خوبصورت بناتے ہیں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، صبح و شام اپنے رب کو یاد کیجئے۔ دن رات انسان کی زبان سے اللہ کا ذکر ہو اور خاص طور پہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کرنا۔ اور اسی طرح سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ بھی انسان کے کردار کو خوبصورت بناتا ہے کہ میرا اٹھنا بھی، میرا بیٹھنا بھی، میرا سونا بھی، میرا جاگنا بھی، میرا کھانا پینا بھی، اور میری زندگی کا ہر معاملہ جو ہے اس کے ادب آداب، ہر چیز میرے رب کے لیے، میرے خالق کے لیے، میرے مالک کے لیے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کا کردار خوبصورت ہوتا ہے، اور جب انسان کا کردار خوبصورت ہوتا ہے تو پھر یہ بندوں کے ہاں بھی محبوب ہوتا ہے اور خالق و مالک کے ہاں بھی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کی توحید کو پہچاننے، اس کو دوسروں تک پہنچانے اور اپنے کردار کو سنوارنے اور بہتر بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔